السلام علیکم، میں ہوں مطیب احمد اور ناظرین آج اس ٹائم ہم لوگ ایوب میڈیکل کمپلیکس میں موجود ہیں۔ آج ڈیٹ ہے 10 اکتوبر اور آج ورلڈ مینٹل ہیلتھ ڈے سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے۔ تو ناظرین ایبٹ آباد میں بھی یہاں پہ ایوب میں بھی اس چیز کو ارینج کیا گیا ہے۔ میرے ساتھ اس پہ بات کرنے کے لیے ڈاکٹر آفتاب صاحب موجود ہیں جو کہ ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ بھی ہیں سائیکیٹری ڈپارٹمنٹ کے، اور مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے ان کی کنٹریبیوشن جتنی زیادہ ان کی تعریف کی جائے وہ اتنی کم ہوگی۔ انہوں نے ہمیشہ مینٹل ہیلتھ کے لیے کام کیا ہے، نہ صرف ایبٹ آباد کے لیول پہ بلکہ نیشنل لیول پہ بھی اور انٹرنیشنل لیول پہ بھی۔ تو سر ویلکم، شکریہ، السلام علیکم، تھینک یو فار بینگ ہیئر۔ اچھا سر، مینٹل ہیلتھ ڈے منایا جا رہا ہے تو آج اس حوالے سے کچھ بتائیں، اس کا تھیم کیا ہے اور آج یہ اس ایونٹ کے حوالے سے ہمیں بتائیے گا۔ جی، ورلڈ مینٹل ہیلتھ ڈے ہر سال 10 اکتوبر کو منایا جاتا ہے اور اس سال اس کا تھیم ہے مینٹل ہیلتھ ایٹ ورک پلیس، یعنی کام کی جگہ پہ ذہنی صحت۔ اور دنیا میں کہا جاتا ہے کہ ہر 8 میں سے 1 آدمی کو کوئی نہ کوئی ذہنی مرض لاحق ہے، اور یہ بھی ہے کہ تقریباً 60% آبادی کام کرتی ہے۔ تو ذہنی صحت کام کی جگہ پہ اس کی بڑی اہمیت ہے، اس کا ڈائریکٹ تعلق ہے آپ کی پرفارمنس کے ساتھ، آپ کی پروڈکٹیوٹی کے ساتھ۔ تو اس کے اوپر ہمیں مل جل کے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ آج کا جو ہم نے یہاں پہ ایوب میڈیکل کالج میں فنکشن ارینج کیا ہے اس کے مہمان خصوصی ہیں وزیر صحت احتشام علی ایڈوکیٹ صاحب، وہ آج آ رہے ہیں ایز چیف گیسٹ، اور اس کے علاوہ بہت سارے اسکولز اینڈ کالجز سے طلباء طالبات مختلف شعبوں کے ڈاکٹر صاحبان شرکت کریں گے، اور مینٹل ہیلتھ کی اوپر ہم بات کریں گے، ڈسکس کریں گے، اور یہ دیکھیں گے کہ ہم آگے کیسے بڑھ سکتے ہیں، اور مینٹل ہیلتھ کی مزید اس کی اپنی جو ریسورسز ہیں ان کو امپروو کرنے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے سر، تھینک یو۔ جی ناظرین، آپ نے دیکھا ڈاکٹر آفتاب صاحب آج کے ایونٹ کے حوالے سے بتا رہے تھے، مینٹل ہیلتھ کی سچویشن پہ بات کر رہے تھے۔ مزید اس ایونٹ میں جو بھی ایکٹیویٹیز ہوں گی اسے ہم کور بھی کریں گے، اور سارے ایونٹ کو آج لائیو کوریج ہوگی اور آپ کو دکھایا جائے گا، تو اسٹے ٹیونڈ۔ السلام علیکم، میرا نام عائشہ سلیم ہے اور میں ایوب ٹیچنگ ہاسپٹل میں ایز اے لیکچرر اینڈ کلینکل سائیکالوجسٹ پچھلے 5 سال سے کام کر رہی ہوں۔ 10 اکتوبر کو ہر سال مینٹل ہیلتھ ڈے منایا جاتا ہے، جس کی کوئی ایک خاص تھیم ہوتی ہے جس پہ ضرورت ہوتی ہے غور و فکر کرنے کی۔ اس سال کی تھیم ہے پرائرٹائزنگ مینٹل ہیلتھ ان ورک پلیس سیٹنگ۔ اس سال اس تھیم کو اس لیے چوز کیا گیا ہے کہ ورک پلیس سیٹنگ میں مینٹل ہیلتھ ایشوز بہت زیادہ ہو گئے ہیں جن پہ کام کرنے کی ضرورت ہے، اور ورکنگ فورس کے لیے ضروری ہے کہ ان کی مینٹل ہیلتھ کو پرائرٹائز کیا جائے اور اس پہ آرگنائزیشنل سیٹنگ پہ کام کیا جائے۔ السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر حبیب ہے، میں ریزیڈنٹ سائیکیٹرسٹ ایوب ٹیچنگ ہاسپٹل ڈپارٹمنٹ سائیکیٹری سے تعلق رکھتا ہوں۔ آج ہمارا ایونٹ ہے مینٹل ہیلتھ ڈے۔ یہ ایونٹ ہر سال منایا جاتا ہے پوری دنیا میں 10 اکتوبر کو۔ اس ایونٹ کا مقصد ہے کہ ذہنی صحت کے متعلق آگاہی فراہم کی جائے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ مینٹل ہیلتھ کا موضوع ہمیشہ اس کو دبایا جاتا ہے، اس کو صحیح آواز نہیں دی جاتی، تو اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ذہنی صحت کے حوالے سے آگاہی ہو اور یہ میسیج دنیا کو کلیئرلی پہنچے۔ پاکستان میں آج کل ذہنی صحت کے امراض بڑھ رہے ہیں، اور WHO کے مطابق 2030 تک ڈپریشن دنیا کی سب سے بڑی بیماری ثابت ہونے والی ہے۔ اس لیے ہم اس آگاہی مہم کا آغاز کرنے والے ہیں۔ آپ سب کا شکریہ اور آپ ہمیں اس میں سپورٹ۔ السلام علیکم جی، میرا نام ملک سیف اللہ ہے اور میں یہاں پہ ایوب میڈیکل کالج اور ایوب ٹیچنگ ہاسپٹل میں میڈیا ہیڈ کر رہا ہوں۔ آج 10 اکتوبر ہے اور یہاں پہ ہر سال جو ہے وہ ڈفرینٹ ایونٹس کیے جاتے ہیں پروفیسر ڈاکٹر آفتاب عالم کی جانب سے، جو سائیکیٹری ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ ہیں ایوب ٹیچنگ ہاسپٹل کے۔ تو آج یہاں پہ جو ہے وہ مینٹل ہیلتھ ڈے منایا جا رہا ہے ایوب ٹیچنگ ہاسپٹل میں۔ یہاں کے جو مہمان خصوصی ہیں وہ ہیں ہمارے منسٹر جو ہیں ابھی احتشام ایڈوکیٹ صاحب، اور اس کے علاوہ یہاں پہ ڈفرینٹ کالجز سے اور ڈفرینٹ ہاسپٹل سے جو ہے پارٹیسپینٹس یہاں پہ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، اور یہاں پہ مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے ڈفرینٹ سیشنز ہوں گے آج۔ اس کے علاوہ کچھ دن پہلے یہاں پہ نیشنل مینٹل ہیلتھ اسٹوڈنٹ کانفرنس بھی کروائی گئی، جو پاکستان میں پہلی دفعہ جو ہے وہ یہاں پہ ایوب میڈیکل کالج میں ہوئی، جس میں پورے پاکستان سے یہاں پہ لوگوں نے جو ہے وہ شرکت کی۔ تو اسی وجہ سے جو ہے ہمیں آپ سب کو بھی یہ چاہیے کہ مینٹل ہیلتھ کی جتنی اویئرنیس ہے اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، اور تاکہ یہ جو اس کو بیماری نہیں سمجھا جاتا، لوگ آئیں اس کو بیماری سمجھیں اور آ کے جو ہے وہ
ڈاکٹرز جو ہیں ان سے ٹریٹمنٹ کروائیں. آج ہم ورلڈ مینٹل ہیلتھ ڈے منا رہے ہیں جس کی تھیم ہے اٹ از ٹائم ٹو پرائورٹائز یور مینٹل ہیلتھ ان دا ورک پلیس. اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس کے مینٹل ہیلتھ سے ریلیٹڈ جو سائیکولوجیکل ایشوز ہیں ان پہ اویئرنیس دے سکیں کہ ورک پلیس پہ جو اسٹریس ہوتا ہے کام کی وجہ سے یا بہت سارے ایشوز کی وجہ سے اس کو کیسے مینیج کیا جا سکتا ہے. کیونکہ اگر ایشو ہوگا تو اوور آل جو انڈیویجولز ہوں گے ان کی سائیکولوجیکل ویل بینگ بھی ڈسٹرب ہوگی اور اوور آل پروڈکٹیوٹی آف دا آرگنائزیشن بھی ڈسٹرب ہوگی. تو اس کے لیے اس کی اویئرنیس کو جو ہے نا اسپریڈ کرنا. On behalf of Psychiatry Department, I am Dr. Habib, resident psychiatrist from the Department of Psychiatry. Welcome you all to the Mental Health Day. Start our presentation event now with a recitation of Holy Quran. For this purpose, I would like to invite Allama Atiq Rahman Sahab. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود کے شر سے. اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم نے آپ کے سینے کو کشادہ نہیں کر دیا؟ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ. اور ہم نے آپ کی پیٹھ سے وہ بوجھ اتار دیا جس نے آپ کے کمر کو جھکا دیا تھا. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. اور ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. بے شک ہر تنگی اور مشکل کے بعد آسانی ہے. یقیناً ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ. اور جب آپ اپنے معاملات سے فارغ ہو جائیں تو عبادت کی طرف توجہ دیں. وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. اور اپنے رب کی طرف رغبت اختیار کریں. صدق اللہ العظیم. The dilemma of mental health is I invite Dr. Aroma Saghir, resident psychiatrist from the Department of Psychiatry. Assalamu alaikum. My name is Dr. Aroma Saghir. I am a resident psychiatrist in Ayub Teaching Hospital Psychiatry Department. And today I'll be discussing some facts and figures with you related to the mental health disorders so we can better understand the magnitude of problem that we are dealing with. First of all, we will discuss what is health. So health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity. What is mental health? Mental health is a state of mental well-being that enables people to cope with the stressors of life, realize their abilities, learn well, work well and contribute to their community. So the prevalence of mental health disorders, these statistics that I'll be discussing are provided by the WHO. 1 in 8 or 970 million people around the world are living with mental health disorders, in which anxiety and depression are the most prevalent one. In COVID-19 pandemic, after that the percentages increased quite drastically from 26% to 28% for anxiety and depression respectively. Almost 284 million people around the world have used drugs according to the 2020 statistics. Almost more than 7,20,000 people die due to suicide every year. Suicide is the third leading cause of death among people aged 15 to 29 years old. If possible, I invite Professor Dr. Aftab Alam Khan to please come on the stage. And very good morning, almost afternoon. تو میں آپ سب کو ڈپارٹمنٹ آف سائیکیٹری کے بہاف پہ خوش آمدید کہتا ہوں. خاص طور پہ ہمارے مہمان خصوصی جناب احتشام علی ایڈوکیٹ جو مشیر صحت ہیں خیبر پختونخوا گورنمنٹ کے،
جعفر شاہ صاحب جو ہمارے بورڈ آف گورنر کے ممبر ہیں، ڈین ایوب میڈیکل کالج ڈاکٹر ثاقب صاحب، میڈیکل ڈائریکٹر ڈاکٹر عالم زیب، ہاسپٹل ڈائریکٹر ڈاکٹر داؤد، ہمارے کولیگز اور اسٹوڈنٹس، آپ سب کی آمد کا بہت شکریہ. اور آپ کا اس لیے بھی شکریہ کہ ہمارا پروگرام تقریباً 1 گھنٹہ لیٹ ہو گیا اور آپ لوگوں نے بڑے آرام سے سنا، اور پروگرام بھی لیٹ ہو گیا اور ہماری 2 مین ویڈیوز کی آواز بھی غائب ہو گئی، تو اس کے لیے آپ سے اپولوجائز کرتا ہوں. مینٹل ہیلتھ ڈے 10 اکتوبر کو ہر سال منایا جاتا ہے، لیکن آپ کو انٹرسٹنگ بات بتاؤں، کل مجھے بہت سارے لوگوں کے فون کال آ رہے تھے اور وہ کیا بول رہے تھے ادھر آپ سنیں. کہہ رہے تھے سر سنا ہے کل ورلڈ مینٹل ڈے ہے. کون سا ہے؟ ورلڈ مینٹل ڈے ہے. اور ساتھ تھوڑا ہنس بھی رہے تھے. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ جب ہم مینٹل ہیلتھ کی بات کرتے ہیں تو اس کے ساتھ کتنا بڑا سٹگما ایسوسیٹڈ ہے. ابھی اگر آپ لوگوں نے ڈاکٹر اروما کے اعداد و شمار سنے ہوں تو اگر آپ اسٹیٹسٹکس کو سمجھ رکھتے ہیں تو آپ کو ڈر جانا چاہیے. 1 in 8، ہر 8 میں سے 1 آدمی. اور پاکستان کے بارے میں اسٹیٹسٹکس پڑھیں تو ہر 4 میں سے 1 آدمی. تو الارمنگ ہے کہ نہیں؟ یعنی اس کمرے میں ہم 150 لوگ بیٹھے ہیں اور ان میں سے شاید 40 یا 50 لوگوں کو مینٹل ہیلتھ کے پرابلم ہیں. تو شاید یہ بات ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے، ہم میں سے ہر انسان کی فزیکل ہیلتھ ہے، اس طرح ہر انسان کی مینٹل ہیلتھ بھی ہے. اور جب بڑے بڑے لوگ مینٹل ہیلتھ کی بات کرتے ہیں تو پھر لوگوں کو سمجھ آتی ہے. جب ہم لوگ مینٹل ہیلتھ کی بات کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں یہ تو پروفیشنل ہیں، ان کا تو بریڈ اینڈ بٹر یہ ہے، تو انہوں نے تو کہنا ہی ہے. لیکن جب کوئین الزبتھ بات کرتی ہے، پرنسس ڈائنا بات کرتی ہے، پرنسس کیٹ مڈلٹن بات کرتی ہے، پرنس ہیری بات کرتا ہے، وراٹ کوہلی بات کرتا ہے، مائرا خان بات کرتی ہے، مایا علی بات کرتی ہے، جن لوگوں کے میں نام لے رہا ہوں یہ وہ لوگ ہیں who have come out in public and openly said that we have mental health problems. تو جب یہ لوگ بات کرتے ہیں تو اس لیے اس کا اثر پڑتا ہے. اسی لیے ہم نے آج منسٹر ہیلتھ کو بلایا ہے کہ جب بڑے لوگوں کے منہ سے لوگ مینٹل ہیلتھ کی بات سنیں گے تو اس کا اثر بھی پڑے گا. مہمان خصوصی کی توجہ میں اس جانب مبذول کرنا چاہتا ہوں کہ ڈپارٹمنٹ آف سائیکیٹری ایوب میڈیکل کالج اس علاقے کا واحد ٹرشری کیئر ڈپارٹمنٹ ہے. اور ویڈیو کے سٹارٹ میں آپ نے سنا ہوگا اس ڈپارٹمنٹ کی بنیاد ہمارے بہت قابل عزت، قابل احترام پروفیسر ڈاکٹر عزیز الرحمان یوسف زئی صاحب جو فرنٹ رو میں تشریف رکھتے ہیں، انہوں نے اس کی بنیاد رکھی. اور اس ڈپارٹمنٹ نے ترقی کی منازل طے کرتے ہوئے آج ہم اس جگہ پہ ہیں کہ ہم نہیں، ہمارے بہت سارے کولیگ کہتے ہیں پورے پاکستان میں کہ پاکستان کے ون آف دا بیسٹ سائیکیٹری ڈپارٹمنٹ ہے. ہمارے پاس ٹرینی سائیکیٹرسٹ ہیں، ہمارے پاس ٹرینی سائیکالوجسٹ ہیں. یہاں پہ میں اور ڈاکٹر طاہر شاہ صاحب ہم 2 کنسلٹنٹ ہیں. اور ہمارے ڈپارٹمنٹ کے پاس کچھ ایسی اکوپمنٹ ہے جو شاید لاہور اور کراچی کے ڈپارٹمنٹس کے پاس بھی نہیں ہے. میں ٹی ایم ایس کی طرف اشارہ کر رہا ہوں جو بالکل سائیکیٹری میں ایک ماڈرن اسٹیٹ آف آرٹ ٹریٹمنٹ ہے، وہ ہمارے پاس ہے. مہمان خصوصی سر، ہم پچھلے کئی سالوں سے ایک مسئلے کی طرف کوشش کر رہے ہیں اور وہ ڈرگ ری ہیب سینٹر ہے. ہمارے اس پورے علاقے میں حسن ابدال سے لے کر گلگت بلتستان تک، چلاس تک تقریباً، اب مجھے صحیح فگر تو پتہ نہیں ہے لیکن UNODC کہتی ہے یا WHO کہتی ہے یا پاکستان کے باقی ادارے کہتے ہیں کہ 7 ملین سے زیادہ آبادی ہے، 70 لاکھ سے زیادہ آبادی ہے. اور اس آبادی کو سر ہم کیٹر کرتے ہیں. واحد ٹرشری کیئر ہاسپٹل ہے جہاں پہ 24 بیڈز ہیں ہمارے پاس، لیکن ڈرگ ری ہیب سینٹر سرکاری سطح پہ نہیں ہے. وزیر صحت ہونے کی حیثیت سے آپ کے نالج میں ہوگا کہ ڈرگ ری ہیب سینٹر کا ایک کاروبار پھیلا ہوا ہے لاہور، کراچی، اسلام آباد میں، لیکن ایک مستند ادارہ نہیں ہے. ہم پچھلے 3-4 سال سے یہاں پہ کوشش کر رہے ہیں. اس کے لیے ہمیں فنڈز کی کمی کا سامنا ہے. BOG ظاہر ہے ان کے پاس فائنینشیل کنسٹرینٹس ہیں، وہ ہمیں اس میں پوری طرح مدد نہیں کر پائے. تو آپ سے درخواست ہوگی، اور اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ UNODC یونائٹڈ نیشنز آفس آن ڈرگز اینڈ کرائم وہ کہتا ہے کہ ہزارہ ڈویژن کی 7 to 10% آف دا پاپولیشن از ہوکڈ آن ٹو ڈرگس. سر بہت بڑا نمبر ہے. اور جو والدین ہیں ان کے لیے بہت پریشانی کی بات ہے. ہمیں اپنے بچوں کے بارے میں ہر وقت فکر رہتی ہے
کہ وہ ڈرگس کی لت میں مبتلا نہ ہو جائیں، کیونکہ اب یہ وہ والا کانسیپٹ نہیں ہے کہ کوئی خاص ٹپیکل قسم کے لوگ ہوں گے جو کسی خاص جگہ پہ مل کے نشہ کر رہے ہوں گے، بلکہ ہم اب بات کرتے ہیں اپنے ڈرائنگ رومز کی، بیڈ رومز کی، وہاں تک یہ بات پہنچ گئی ہے۔ پرانے زمانے میں ہم بات کرتے تھے ہیروئن کی، ہم بات کرتے تھے چرس کی، لیکن اب بات کس کی ہے؟ آئس کی ہے، اب پاس ایسٹسی کی ہے، ڈانسنگ پلس کی ہے، لیگل ہائیز کی ہے، ایسی ڈرگس ہیں جن کا ہم نے نام بھی نہیں سنا ہوا۔ تو گورنمنٹ کا کام ایک لحاظ سے ہے ٹیکلنگ لمیٹنگ دا اویلیبلٹی آف ڈرگس، اس کے لیے اینٹی نارکوٹک فورس ہے، ادارے ہیں، وہ کام کر رہے ہیں، لیکن ہیلتھ کیئر پروفیشنل کی حیثیت سے ہمارا فرض اس کا دوسرا جو کام ہے کہ جو لوگ اس میں مبتلا ہو جائیں ان کو ہم ہیلپ کریں۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ ڈرگ ایبیوز اور مینٹل النس کا آپس میں ڈائریکٹ کنیکشن ہے۔ اگر آپ ڈرگ یوز کرتے ہیں تو مینٹل النس کا رسک بڑھ جاتا ہے، اس طرح آپ کو مینٹل النس ہے تو ڈرگ یوز کا رسک بڑھ جاتا ہے، تو آپس میں ان کا کنیکشن ہے۔ تو سر میری آپ سے درخواست ہوگی کہ سائیکیٹری ڈپارٹمنٹ، ایوب ٹیچنگ ہاسپٹل، یہاں پہ ڈرگ ریہیب سینٹر سرکاری سطح پر بنانے میں ہمیں جو پرابلمز ہیں اس میں آپ سے درخواست ہوگی اس میں آپ ہماری ہیلپ کریں، اور آپ کا یہ اس علاقے کے اوپر ہزارہ ڈویژن کے اوپر ایک بہت بڑا گورنمنٹ کا فرض ہے، لیکن ہم کہیں گے آپ کا احسان ہے کہ آپ اس علاقے کے لیے اگر یہ کام کر لیں۔ دوسری بات سر میں جو کہوں گا وہ ہے مینٹل ہیلتھ ایکٹ، ٹھیک ہے، چونکہ آپ کا لیگل بیک گراؤنڈ ہے، آپ لاء سے تعلق رکھتے ہیں، تو پاکستان میں مینٹل ہیلتھ ایکٹ جو ہے اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہے۔ ہمارے پاس کہنے کو تو فیڈرل میں بھی مینٹل ہیلتھ ایکٹ ہے اور پروونس میں بھی مینٹل ہیلتھ ایکٹ ہے، لیکن اس کی امپلیمنٹیشن باوجود نہ ہونے کے برابر ہے۔ تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ سر آپ اس میں ذاتی دلچسپی لیں، کیونکہ بہت عرصے کے بعد کوئی لیگل بیک گراؤنڈ کا آدمی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں آیا ہے، ہم آپ کے ساتھ اس کے اوپر کام کریں گے کہ مینٹل ہیلتھ ایکٹ کو ہم پریکٹیکل بنائیں اور اس کو اس طریقے سے امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں کہ لوگوں کو اس سے فائدہ ہو۔ I invite our first guest speaker, Allama Atiq Rahman Sahab. He's a renowned religious scholar of Abbottabad. Allama Atiq Rahman Sahab. الحمدللہ والصلاة والسلام علی سیدنا مولانا رسول اللہ۔ بعد از حمد و ثنا معزز و محتشم مہمان خصوصی اور آج کے اس عظیم الشان پروگرام کے انعقاد کرنے والے پروفیسر ڈاکٹر آفتاب عالم خان اور تمام سامعین سامعات، تمام طلباء طالبات اسٹوڈنٹس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید فرقان حمید ہمارے لیے اسلام کی بنیاد اور مرکز ہے، اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین احادیث مبارکہ۔ انسانی صحت کو اللہ رب العزت نے سب سے پہلے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی بڑی اہمیت اجاگر فرمائی ہے، لیکن اس کے بہت سے شعبے ہیں۔ آج ہم ایک محدود چیز پر بات کریں گے اور میرے پاس وقت کی قلت ہے کہ ذہنی صحت جس کو جو متاثر ہوتی ہے پریشانیوں سے، بے چینیوں سے، بے قراریوں سے، ڈپریشن جسے آپ کہتے ہیں، جو آپ کے اپنے نام ہیں، میں پوائنٹ آف ویو اسلام کے حساب سے بات کروں گا۔ کہتے ہیں کہ یہ پریشانی اسلام کے اندر نہیں ہے، حالانکہ سورۃ الضحیٰ جو 30ویں پارے میں ہے اس کی شان نزول ہی یہ ہے کہ یہ سورت کیوں نازل ہوئی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر 13 یا 15 دن آپ پر وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا، اور اس چیز نے آپ کو بڑا بے قرار کر دیا، بے چین کر دیا، یہاں تک کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نیندیں اڑ گئی اور آپ ہر وقت رونے لگے۔ تو انہوں نے آ کر پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں آپ کو کس چیز نے پریشان کر دیے؟ پھر آپ نے فرمایا کہ میرے اوپر جو وحی کا سلسلہ آ رہا تھا وہ منقطع ہو چکا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے 15 دن کے بعد جو خطاب کیا وہ سورۃ الضحیٰ ہے۔ اگرچہ روحانی معالج کہتے ہیں کہ آپ بھی اگر اس کے اندر مبتلا ہیں تو اس سورت کو پڑھیں، آپ کے لیے بڑی تسلی ہوگی۔ تو اس کا ابتدا کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا والضحیٰ، یعنی قسم ہے دن کی روشنی کی، جب روشن ہو جائے دن، واللیل، اور رات کی اذا سجا، جب وہ چھا جائے۔ تو انسان کے اوپر اللہ رب العزت نے فرمایا مختلف حالات آتے ہیں، کبھی اس کی عزت اور وقار کا سورج چمک رہا ہوتا ہے، سورج کی قسم اس لیے فرمائی دن روشنی کی، امیدوں کے غنچے کھل کھل کے پھول بن رہے ہوتے ہیں، ہر قدم پر اسے کامیابی مل رہی ہوتی ہے، جدھر رخ کرتا ہے کامیابی اس کے قدم چومتی ہے۔ ایسی حالت میں انسان اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، بڑا خوش نظر آتا ہے۔
لیکن انسان اسی حالت پہ نہیں رہتا. خالق کائنات خود فرماتا ہے کبھی انسان کے اوپر رات کی تاریکی چھا جانے کی طرح نا امیدی بھی چھا جاتی ہے, مایوس ہو جاتا ہے اور اسے لگتا ہے کہ میری زندگی ایسے ہے جیسے خزاں کے پتے گر رہے ہوں, آج نہیں تو کل ختم ہو جاؤں گا, بے یقینی کی حالت ہوتی ہے. تو اس حالت کو بھی بیماری کہا گیا ہے. تو یہ بھی بیماری کی ایک قسم ہے. جس طرح آپ کی جسمانی جسم بیمار ہوتا ہے اسی طرح آپ کی روح بھی بیمار ہوتی ہے. اور بیماری اگرچہ ہم اس بات کو کہتے ہوئے شرماتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ہے, لیکن حقیقت یہی ہے. ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں جب بھوکا ہوتا ہوں اللہ مجھے کھلاتا ہے, پیاسا ہوتا ہوں اللہ پلاتا ہے, وَإِذَا مَرِضْتُ اور جب مجھے بیماری لاحق ہوتی ہے فَهُوَ يَشْفِينِ تو مجھے وہ شفا عطا فرماتا ہے. اب اللہ تعالیٰ شفا کیسے عطا فرماتا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, سنن الترمذی یہ اس کتاب اور بخاری شریف کے اندر بھی, لیکن سنن الترمذی کا چونکہ حوالہ میں نے اسی حدیث کو آپ کے سامنے پیش کرنا ہے. سنن الترمذی کی حدیث نمبر 2038 ہے, 2038. اس کے اندر صحابہ کرام آئے. ہم کہتے ہیں کہ یہ ہم ڈاکٹروں کے پاس کیوں جائیں؟ صحابہ کرام آئے اور انہوں نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ کیا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ آ چکے ہیں, آپ وحی کی بات کرتے ہیں, قرآن کی بات کرتے ہیں, نماز کی بات کرتے ہیں, ذکر کی بات کرتے ہیں, تلاوت کی بات کرتے ہیں, کیا ہم ان چیزوں کو چھوڑ دیں جو ہم پہلے سے علاج کرواتے تھے؟ الا نتداوا کیا ہم دوائی نہ لیں, ہم علاج نہ کروائیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا عباد اللہ تداوؤ, اے اللہ کے بندو اپنا علاج کروایا کرو. جو دوائیاں تمہارے اندر مشہور ہیں, جو تمہارے ماہر ہیں, ان کے پاس جاؤ علاج کرواؤ. پھر آپ نے فرمایا عالم من علم و جاہل من جہل, اللہ نے ایسی شفا اتاری ہے کیونکہ کوئی ایسی بیماری نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ الفاظ ہیں, کوئی ایسی بیماری نہیں ہے جس کا میں ترجمہ اور مفہوم بیان کر رہا ہوں, ایسی کوئی بھی بیماری نہیں ہے الا نازل لہ شفاء مگر اللہ نے اس کی شفا اور دوائی اتاری ہے. پھر آپ نے فرمایا یہ الگ بات ہے عالم من علم جاہل من جہل, کہ جو بندہ اس میں محنت کرتا ہے, مہارت اختیار کرتا ہے, پیشہ ور ہوتا ہے اور اس خاص شعبے میں جاتا ہے جو اسے بنیاد سے لے کر انتہا تک مختلف اعتبار سے اسے لے جاتا ہے, تو وہ اس کو جان لیتا ہے. تو اب جو جان لیتا ہے اس کے پاس جاؤ اور اپنی دوائی کا اہتمام کرو. اور ہم اس چیز کو یہ نہیں کہتے کہ یہ توکل کے خلاف ہے. بعض کہتے ہیں ہمیں اللہ پر توکل کر لینا چاہیے, اللہ پر بھروسہ کریں. تو یہ ہم کیوں اس طرف جاتے ہیں؟ حالانکہ توکل کی یہ ڈیفینیشن نہیں ہے. ایک صحابی آتے ہیں اور صحیح البخاری صحیح المسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے, اور صحیح مسلم کے اندر اس کے الفاظ یہ ہیں کہ ایک صحابی ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں, انہوں نے آ کر سواری مسجد نبوی کے باہر کھڑی کی, حضرت انس موجود تھے. تو آپ نے کہا اللہ کے بندے سواری کو کہیں باندھ. تو انہوں نے کہا میں اس کو کیوں باندھوں, میں نے توکل علی اللہ, میں نے اللہ کے سپرد کر دیے. آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے کر گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا. آپ نے کہا توکل اور ایمان یہ تو نہیں سکھاتا کہ ہم اسباب کو چھوڑ دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عاقلھا ثم توکل علی اللہ, پہلے اس کو باندھو, اس کا گھٹنا باندھو تاکہ یہ بھاگ نہ جائے. پہلے اس کا گھٹنا باندھو اور پھر تم کہو کہ میں نے اللہ پر بھروسہ کر لیا. آج کل ہمارے پاس اونٹ تو نہیں ہے, گھوڑا نہیں ہے, ہم بائک پر آتے ہیں. تو کیا ہم بائک کو توکل کا یہ معنی سمجھے کہ میری جہاں پر میں نے بائک کو بس کھڑا کر دیا روڈ پر اور کہوں اللہ کے سپرد ہے؟ تو کیا یہ عقل میں آنے والی بات ہے؟ نہیں. عاقل ہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اس کو لاک کرو, پارکنگ میں لے جاؤ, کھڑی کرو, لاک کرو, پھر اللہ پر بھروسہ کرو. کار ہے تو اسے پارکنگ میں پارک کرو, لاک کرو, پھر اللہ پر بھروسہ کرو. تو یہ ہے توکل اسلام کی پیش نظر. تو اس لیے جو یہ بیماری ہے جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں, جس طرح بخار ہے, جس طرح باقی بیماریاں ہیں, جس طرح باقی جسمانی بیماریاں ہیں, اسی طرح ذہنی صحت بھی ضروری ہے, اس کی بھی بیماریاں ہیں. اور جس طرح باقی میدان کے ماہرین ہیں, ڈاکٹرز ہیں, اسی طرح ذہنی صحت کے بھی ماہرین اور ڈاکٹرز ہیں. ان کے پاس جائیں اور ان سے مشورہ لیں, اور پھر وہ آپ کے اسباب تلاش کریں گے کہ آپ کو یہ بیماری کیوں ہوئی. میں اس طرف بات نہیں کرتا, انشاءاللہ باتیں ہوں گی. بے احرامی کی وجہ سے ہے, آپ کو کوئی دھچکا لگا ہے, شاک لگا ہے, یہ ساری چیزیں اسلام نے بیان کی ہیں. میرے پاس وقت کی قلت ہے. قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے سورہ مزمل کے اندر فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات نماز نہ پڑھیں, ساری رات عبادت نہ کریں. یا ایھا المزمل
قم اللیل الا قلیلا، رات کو عبادت کریں لیکن تھوڑی کریں تاکہ آپ کی صحت پر کوئی اثر اس طرح بیماری کا I'll invite our second guest speaker, Tasadduq Awan Sahab, who is a جی media. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو ایوب میڈیکل کالج اور کالج آف فزیشنز اینڈ سرجنز اور آپ سب کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. اور مشیر صحت کا خصوصی شکریہ ڈاکٹر صاحب پہلے ادا کر چکے ہیں، ڈاکٹر آفتاب عالم، اور دیر سے آنے کا بھی شکریہ ادا کر چکے ہیں. میں بھی اس میں اپنا حصہ ڈالتے ہوئے خصوصی شکریہ ادا کروں گا دیر سے آنے پر ایڈوائزر صاحب کا. ڈاکٹر صاحبان، بہت سینئر ڈاکٹر صاحبان یہاں پر تشریف رکھتے ہیں. احتشام علی خان صاحب مشیر صحت ہیں، ڈاکٹر جہانگیر خان صاحب، اس کے علاوہ ڈاکٹر عالمزید سواتی صاحب، ڈاکٹر داؤد صاحب، اور اس کے علاوہ ڈاکٹر آفتاب عالم، عزیز الرحمان یوسف زئی صاحب. آپ سب کے سامنے مجھ بندہ ناچیز کو لب کشائی کا موقع ملا ہے، اور میں سب سے پہلے تو اپنی کم علمی اور کم فہمی کے لیے معذرت خواہ ہوں کہ میں اس قدر سمجھتا نہیں ہوں، لیکن پھر بھی مجھے موقع دیا گیا ہے اس معزز اسٹیج سے گفتگو کرنے کا، تو میں مختصراً اس حوالے سے بات کروں گا. میڈیا کا رول کیا ہے، مینٹل ہیلتھ سے کیسے ریلیٹڈ ہے. ایک بہت وسیع موضوع ہے جس پر گھنٹوں بات کی جا سکتی ہے، لیکن وقت کی قلت ہے اس لیے مختصر بات کروں گا. 1440 میں 1440 میں جب پرنٹنگ مشین ایجاد ہوئی تھی، چھاپا خانہ ایجاد ہوا تھا، اس کے بعد سے لے کر کئی دہائیوں تک آپ اگر تاریخ پر نظر دوڑائیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ وچ ہنٹنگ کی جاتی رہی، اور اپنے مخالفین کو، اپنے سے مختلف خیالات رکھنے والوں کو کیسے نشانہ بنایا جائے، ان کو ٹارگٹ کیسے کیا جائے، اس کام کا آغاز ہوا جو کہ بدقسمتی سے ابھی تک جاری ہے. بین الاقوامی نشریاتی ادارے جو کہ مینٹل ہیلتھ اور میڈیا کے رول کو بخوبی سمجھتے ہیں، وہ ایک پالیسی گائیڈ لائنز اور کچھ بریک ڈاؤن دیتے ہیں میڈیا اور مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے. وہ سب سے پہلے میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اور اس کے بعد جلدی جلدی اپنی بات کروں گا. Media serves as a powerful tool to raise awareness about mental health issues, reduce stigma, and promote understanding. Documentaries, news stories, and social media campaigns can inform the public about mental health conditions, encouraging people to seek help and fostering empathy and support. Stigma and stereotyping. Conversely, the media can perpetuate stigma and stereotypes through sensationalized or inaccurate portrayals of mental health conditions. This can reinforce misconceptions and discourage people from openly discussing or seeking help for their mental health concerns. Media, particularly social media, can affect individuals' self-esteem and body image, which are closely linked to mental health. Exposure to unrealistic standards of beauty or success may contribute to anxiety, depression, or eating disorders. Media provides a platform for mental health advocacy and for those with personal experiences to share their stories. This can help foster community support, advocacy for policy change, and improved access to mental health resources. Social media and online forums offer spaces for individuals to connect with others experiencing similar issues, providing peer support and reducing feelings of isolation. Content depicting mental health issues might influence behaviors both positively by modeling healthy coping strategies and negatively if risky behavior is glamorized or poorly represented. Overall, while media has the potential to be a powerful ally in promoting mental health awareness and reducing stigma, it is crucial for media creators to represent mental health issues responsibly and ethically. یہ وہ گائیڈ لائنز ہیں جو بین الاقوامی نشریاتی ادارے اب اپنے نمائندوں کو، رپورٹرز کو دیتے ہیں کہ وہ ان کو مد نظر رکھتے ہوئے، ذہن میں رکھتے ہوئے اپنی رپورٹنگ کریں، اپنا کام کریں. جیسے کہ میں نے آپ سے پہلے کہا کہ 14ویں صدی سے چھاپا خانے کے آغاز سے اور پھر اس کے بعد ریڈیو کے آ جانے سے اور اس کے بعد ٹیلی ویژن کے میڈیم سے اور اب ڈیجیٹل میڈیا، یہ ایک طویل سفر ہے، اور اس طویل سفر میں انسان نے بہت کچھ سیکھا بھی ہے اور بہت کچھ ابھی سیکھنا
باقی ہے. ہمارے ملک میں اگر میڈیا کی بات کی جائے تو یقیناً میں اس بات کو برملا اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ نہ ہی ہمارے میڈیا پرسنز اس قدر ٹرینڈ ہیں کہ وہ مینٹل ہیلتھ کے ایشوز کو سمجھ سکیں, اپنی رپورٹنگ میں, اپنے کام میں ان کو مد نظر رکھیں. اور اس کی بہت سی وجوہات ہیں کہ جیسی سوسائٹی میں ڈیمانڈز ہوتی ہیں میڈیا کو بھی ویسا ہی کرنا پڑتا ہے. میڈیا جو کبھی ذرائع ابلاغ تھا اب بزنس بن چکا ہے, اور نہ صرف ہمارے ملک میں بلکہ پوری دنیا میں. Honor and privilege to introduce our chief guest, Mr. Ehtesham Ali, advocate, who is advisor to CM Khyber Pakhtunkhwa for health. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے تو پہلے آپ لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے ادھر انوائٹ کیا اور آپ سے مخاطب ہو کے کچھ باتیں آپ سے کر سکوں. چونکہ میری ابھی تقریباً 15-20 دن ہو گئے ہیں جو مجھے یہ ذمہ داری سونپی گئی ہے اسپیشلی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی, تو اس پہ کام کر رہا ہوں. ابھی تک میری بریفنگز بھی کمپلیٹ نہیں ہوئے ہیں جتنے بھی میرے ڈپارٹمنٹ کے اور سیکٹرز ہیں. تو اس میں سے ابھی میں بھی جو بیٹھا تھا تو سیم صاحب کی مجھے وہ آئی کہ فلانا جگہ پہ ایک ایشو ہے, ادھر آپ نے جانا ہے. تو میں نے اس کو کہا کہ سر میں تو آیا ہوں ادھر ایبٹ آباد کے دورے پہ ہوں کہ AMC کو دیکھ لوں اور جتنے بھی ادھر نزدیک میرے اور ہاسپٹلز ہیں اس کا وزٹ کر لو, چیک کر لوں کہ ادھر فیسلٹیز کون سی اویلیبل ہے اور مسنگ فیسلٹیز کون سی ہے. مینٹل ہیلتھ پہ میں اگر بات کروں 2 دن بھی لگے رہوں تو اس پہ میں اس کو کمپلیٹ نہیں کر سکتا, کیونکہ آج کل جو سچویشن ہے اور جس سچویشن سے ہم گزر رہے ہیں تو یہ جو ریشو انہوں نے بتائی کہ 8 میں سے 1 اور 4 میں سے 1, تو یہ بھی میرے خیال میں بہت انہوں نے کم بتائی ہے. تقریباً ادھر سارے ہم جو بیٹھے ہوئے ہیں ہماری اتنی ایشوز ہیں کہ ہم مینٹلی وہ ٹھیک نہیں ہے کہ ہم ان چیزوں کو فیس کریں. میں ابھی سوچ رہا تھا آپ جا کے یہ سروے ایلیٹریٹ لوگوں میں کریں جس نے تعلیم حاصل نہیں کی ہے, تو اس میں آپ کو بالکل وہ والی ایشو نظر نہیں آئے گی. جس نے ایجوکیشن حاصل کی ہے اور اسپیشلی پھر ڈیولپنگ کنٹریز میں, تو آپ پھر ان کی مینٹلی ان کو دیکھ لے, ان کو چیک کر لے, تو یہ ریشو 100% ہے میرے حساب سے. تو اس پہ ہم نے کام کرنا ہے. جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ادھر چونکہ پرانے زمانے میں اگر آپ لوگ کسی اسپیسیفک جگہ ہوتی تھی جدھر سے آپ کو ڈرگز وغیرہ ملتے تھے, اب تو آپ کو ہر بازار میں اور ہر دکان میں یہ چیزیں ملے گی. اور اس کی مین وجہ کیا ہے؟ جو ہماری ماحول ہے, جو ادھر ناانصافی ہو رہی ہے, آپ کو اپنا حق نہیں مل رہا ہے, آپ کی میرٹ کی جو ہے نا وہ بالادستی نہیں ہوتی جس معاشرے میں, تو پھر لوگ ان چیزوں کی طرف چلے جاتے ہیں. اور سب سے بڑی جو رکاوٹ ہے جو ہم آج کل فیس کر رہے ہیں یہ ہے پاورٹی. ہمارے ملک میں غربت بہت زیادہ ہے. غربت کی وجہ سے بھی لوگ جو ہے نا وہ مینٹلی ان کی جو ایبلٹیز اور کیپیبلٹیز ہے وہ مینٹلی ختم ہو جاتی ہے. تو ہم نے انشاءاللہ ان چیزوں پہ کام کرنا ہے, آپ لوگوں کو ساتھ لے کے کام کرنا ہے. مجھے جب یہ ڈپارٹمنٹ مل رہا تھا تو مجھے سب سے بڑی خوشی یہ تھی کہ میرے ڈپارٹمنٹ میں 100% ایجوکیشن ریشو ہے. میں ان ساروں کو ایز اے ٹیم لے کے جتنی بھی ہماری مشکلات ہے جو ہم فیس کر رہے ہیں, تو ان ساروں کو ایز اے ٹیم لے کے اپنے معاشرے کے لیے, اپنے ملک کے لیے, اپنے آنے والے بچوں کے مستقبل کے لیے, ان کے لیے جو نا ہم لڑیں گے. ان کو ہم وہ اپرچونٹیز پرووائڈ کریں گے جو ہمیں نہیں ملی تھی. ہم کتنے مشکلات کے باوجود, کتنی مطلب ہے کہ وہ اتنی فیسلٹیز ہمارے پاس نہیں تھی جب ہم ادھر تک پہنچے. جب ہمارے بچے آئیں گے ہم ان کو ایک سٹیج چھوڑ کے جائیں گے کہ وہ اپنے آپ کو اس پہ ریپرزینٹ کر سکے. جس طرح میرے پاس بہت سے لوگ آتے ہیں, میں اس سے پہلے ڈسٹرکٹ ناظم تھا جو مردان کا, پھر مجھے موقع دیا گیا, میں MPA بن گیا, پھر میں آج ایڈوائزر ہوں. تو مجھے پتا ہے کہ آپ کو کن کن مراحل سے گزرنا پڑتا ہے, کن کن مشکلات کا سامنا آپ کو
مطلب ہے کہ وہ مشکلات آپ نے فیس کرنے ہوتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی کوشش کریں گے کہ جو چیزیں ہم نے فیس کی ہوئی ہے وہ ہمارے بچے فیس نہ کریں. ہم اپنے بچوں کے لیے ایک پرامن خوشحال پاکستان چھوڑ کے جائیں. یہ ہماری مشن ہے. ہماری ہماری گورنمنٹ کی جو پرائیورٹی ہے وہ ایجوکیشن اور ہیلتھ اور ایجوکیشن. ہم اس پہ کام کر رہے ہیں. جب ایجوکیشن مطلب ہے کہ اس کی ہماری ریشو بہت کم ہے ایجوکیشن کے حوالے سے بھی, اس پہ انشاءاللہ تعالی گورنمنٹ سیریس ہے کہ اس کو ذرا بڑھائے, اس پہ کام کرے, اس پہ توجہ دے دے. ابھی میں ایجوکیشن پہ تھوڑا سا وہ کر لوں, وہی بھی مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے ہے کہ میرے علاقے میں ایک سکول ہے, گورنمنٹ ہائر سیکنڈری سکول ہتیان. تو جب میں نے اس کا وزٹ کیا تو اس کے پرنسپل صاحب نے مجھے بتایا کہ سر یہ اس سکول نے 2 دفعہ بورڈ کو ٹاپ کیا ہوا ہے. تو میری جو ٹیم تھی میں نے اس کو کہا کہ اس طرح کر لیتے ہیں, اس سکول کو ماڈل ہی بنوا لیتے ہیں. تو اس نے کہا کیسے ماڈل بنوانا ہے. میں نے کہا ان کو کہ آپ جائیں پہلے جتنے بھی ہمارے ادھر بیکن ہاؤس ہے, روٹس ملینیم ہے یا سٹی سکول سسٹم ہے, ان کا وزٹ کر لے کہ ادھر کیا ہے. تو انہوں نے ادھر جا کے وزٹ کیا. پھر مطلب ہے کہ 3 in 1 اس کے لیے ہم نے ایک سسٹم بنائی اور میں نے جا کے ادھر اس پہ سولر سسٹم انسٹال کیا. اور سولر سسٹم کے ساتھ ساتھ جو کہ یہ میرے خیال میں پہلی مرتبہ کھیپی میں ہوا ہے کہ ایک گورنمنٹ سکول میں آپ اے سی پلانٹ لگائے. تو میں نے ادھر اس سکول میں اے سی پلانٹ لگایا. یہ کس چیز کے لیے لگایا؟ یہ اس کے لیے نہیں لگایا کہ بچے ادھر جو ہے نا وہ گرمیوں یا سردی میں اس کو جو ہے نا مسئلہ نہیں ہوگا. یہ اس لیے لگایا کہ جو میرے بچے ہیں جو میرے گورنمنٹ سکول میں پڑھتے ہیں یہ اپنے سٹیٹ کو اون کرے, کہ ان کو پتہ چلے کہ سٹیٹ ہمیں اون کر رہی ہے. جب سٹیٹ اپنے بچوں کو اون کرے گی تو جب وہ کسی مطلب ہے کہ جب ایجوکیشن سے فارغ ہو کے ایک کرسی پہ بیٹھے گا, ایک سرکاری عہدے پہ آئے گا, تو پھر وہ کیا کرے گا؟ وہ اس طرح نہیں کرے گا کہ وہ سارے چیزیں بگا کے جو ہے نا اپنے, جس طرح آپ لوگ وٹنس کر رہے ہیں ہمارے پاکستان کا سب سے بڑا ایشو جو ہے نا وہ کرپشن ہے. کرپشن کیوں ہو رہی ہے؟ کرپشن اس لیے ہو رہی ہے کہ سٹیٹ ان کو اون نہیں کر رہی, وہ سٹیٹ کو اپنا سمجھتے ہی نہیں ہے. اس لیے ہم بس جو بھی سرکاری چیز ہمیں ملتی ہے, گاڑی ملتی ہے یا کوئی اور چیزیں ملتی ہے, تو ہم اس کو بس ایسے استعمال کر لیتے ہیں جیسے یہ مال غنیمت ہے. تو میں نے یہ اس لیے کیا کہ یہ بچے سٹیٹ کو اون کرے. پھر یہ کیا کرے گا؟ سٹیٹ کا خیال رکھے گا, اپنے ملک کا خیال رکھے گا. تو ہماری کوشش ہے کہ ہم آپ لوگوں کو اون کریں, آپ کو وہ فیسلٹیز دے, آپ کو میرٹ پہ جو بندہ مطلب ہے کہ وہ میرٹ پہ ہیں تو ان کو میرٹ کے مطابق ٹریٹ کیا جائے. ایسا نہ ہو کہ میرے پاس پاور ہے, میرے پاس اختیار ہے اور میں کسی اور بندے کو اٹھاؤں جو میرٹ پہ نہیں آتا اور اس کو ایک جگہ پہ مطلب ہے کہ اس کو بٹھاؤں, تو پھر تو رسپانس کیسے آئے گی؟ جو آپ کہہ رہے تھے کہ 2-3 بندوں نے سوئسائڈ کیا, میں ابھی MMC مردان گیا ہوا تھا تو مجھے ادھر سٹوڈنٹس ملے. تو سٹوڈنٹس میں سے ایک بندہ جو ہے نا وہ بے ہوش ہوا تھا, وہ سارے سٹوڈنٹ اس کو لے آئے تھے. تو میں نے پوچھا کہ مسئلہ کیا ہے؟ اس وقت میرے پاس یہ ذمہ داری نہیں تھی. تو اس نے مجھے کہا کہ سر ہماری پیپر آؤٹ ہو گئی ہے, یہ ہمارے کلاس کا ٹاپر ہے, یہ جب پیپر آؤٹ ہو گئی تو انہوں نے کینسل کر دی, تو اسی وجہ سے یہ کومے میں چلا گیا. مطلب ہے کہ یہ بے ہوش ہو گیا, اس کو وومیٹنگ آنا شروع ہو گئی اور حالت ان کی خراب ہو گئی, تو ہم اس کو لے آئے. تو جب وہ بچہ جو نا ہوش میں آ گئے تو میں نے اس سے پوچھا کہ بیٹا کیا مسئلہ ہے؟ تو اس نے مجھے کہا کہ سر میں نے اتنی محنت کی ہے, اتنی پڑھائی کی ہے, اور اوپر سے یہ مسئلہ ہو گیا کہ ہمارا پیپر ہی آؤٹ ہو گیا, تو پھر میں اس کے لیے دوبارہ وہی محنت کروں گا, میں اسی طرح ہی بیٹھوں گا. تو مجھے اسی وجہ سے میں بے ہوش ہو گیا اور مجھے منٹلی میں ٹارچر ہو گیا. تو انشاءاللہ تعالی ہم آپ لوگوں کے ساتھ ہیں, KP گورنمنٹ آپ لوگوں کے ساتھ ہے. جو ایوب میڈیکل کالج ہے, ہم نے تو بہت نام سنا تھا اس کا,
اب تھوڑے سے ایشوز اس میں مجھے سامنے آ رہی ہے, کوشش کروں گا کہ وہ حل کر لوں. ادھر عابد جمیل صاحب میرے خیال میں BOG چیئرمین ہیں, ان سے بھی میں اس بارے میں بات کروں گا, اور جتنا مجھ سے ہو سکے, جتنے میری گورنمنٹ سے ہو سکے, انشاءاللہ ہم آپ لوگوں کے لیے ڈیلیورڈ کریں گے. دوسری بات, آفتاب عالم صاحب نے کہہ دی یہ جو ڈرگز ریہیبلیٹیشن سینٹرز ہیں, اس کو ہوا کہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ جو پرائیویٹ آرگنائزیشن ہے انہوں نے تو اپنا بزنس بنایا ہوا ہے, انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ آپ لوگوں کو اس پہ سپورٹ کر لوں. آپ کو میں ادھر انشاءاللہ پشاور بھی بلواؤں گا. بس آپ لوگوں نے صرف نشاندہی کرنی ہے. میں جب آ رہا تھا تو مجھے یہ میسج ملی کہ کوئی پروٹیسٹ ہو رہا ہے, تو وہ بھی ہمارے بچے ہیں. میں 1-2 دن پہلے بھی ادھر پروٹیسٹ ہوا تھا, تو میں نے ان کو بلایا کہ کہا کہ یار آپ نے میرے سامنے آپ کی وہ جو ڈیمانڈز ہے وہ رکھی تھی, تو انہوں نے کہا نہیں رکھی تھی. اس سٹیٹ سے میں کہہ رہا ہوں, جو بھی بندہ پروٹیسٹ کرے گا تو میں اس ادارے کے پرنسپل سے, اس ہاسپٹل کے جو عملہ ہے ان سے پوچھوں گا کہ آپ کے ادارے میں یہ کیوں ہو رہا ہے. کیونکہ میں تو ادھر ہیلتھ میں تو میں پالیٹکس نہیں کروں گا. پالیٹکس تو ہم پھر الیکشن میں جا کے کریں گے. ہیلتھ میں پالیٹکس ہونے نہیں دوں گا. ہیلتھ میں کوشش کروں گا کہ جو بھی فیسلٹیز ہے ان کو انشور کر دوں, کیونکہ ہم جس ایجنڈے کے ساتھ آئے ہوئے ہیں, ہم نئے پاکستان کی بات کر رہے ہیں, تو نئے پاکستان کو ہم پھر کیسے بنائیں گے اگر ہم پرانے والی چیزوں میں جائیں. میں خود قسم سے میں آپ کے سامنے حلف اٹھا رہا ہوں کہ جتنی بھی چیزیں میرٹ پہ ہوں, چاہے وہ جس بندے کا بھی ہو, جس کا جس مسلک سے جس پارٹی سے تعلق ہو, لیکن اگر وہ میرٹ پہ ہے تو میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں, میں ان کو سپورٹ کروں گا. انشاءاللہ میں دوبارہ بھی آؤں گا, کیونکہ ادھر بہت سے جگہ ہیں, میں نے اس کو بھی وزٹ کرنا ہے, تاکہ میں نے ابھی کل میری میٹنگ تھی 2-3 ڈونرز کے ساتھ, تو اس کو بھی میں نے کنونسڈ کیا ہوا ہے. انشاءاللہ یہ ریہیبلیٹیشن سینٹر جو ہے نا, اس کے بارے میں بھی میں ان سے بات کروں گا, اور کوشش کروں گا کہ جتنی بھی اسپیشلی جو پرائمری کیئر مطلب ہے کہ جو پرائمری ہاسپٹلز ہے ہماری, جس سے ریفرل کی جو ہے نا وہ ریشو بہت بڑھ گئی ہے, کہ جو مین ہاسپٹلز ہیں ان پہ بوجھ پڑ رہا ہے, تو ان کو تھوڑا سا ہم اس پہ کام کریں گے کہ اس کو وہ سٹینڈرڈ دے سکے, وہ سٹینڈرڈ پہ لے آ سکے, جہاں لوگوں کو مطلب ہے کہ اپنے ڈور بھی پہ اپنے نزدیک ہی ان کو فیسلیٹیٹ ہم کریں گے, تو پھر وہ ان جو ہمارے بڑے ہاسپٹلز ہیں ان کی طرف رخ نہیں کریں گے. آپ لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا. تھوڑی وہ ہماری بھائی نے بات کی, میں تھوڑا سا لیٹ ہو گیا. ہم بھی مطلب ہے کہ تقریباً میری کل کیبنٹ میٹنگ تھی تو 5 گھنٹے ہو رہی, پھر 3 گھنٹے ہماری وہ تھی اسمبلی کا اجلاس تھا, پھر میں ادھر کو رات میں لیٹ نکلا ادھر سے, پھر ادھر ایک تھوڑی سی 1-2 جگہ پہ مجھے حاضری کرنی تھی, تو اسی وجہ سے میں تھوڑا سا وہ لیٹ ہو گیا. تو اس پہ لیے میں آپ سب سے معذرت خواہوں کہ مجھے لیٹ آنا پڑا. تو انشاءاللہ ملاقات ہوتی رہے گی, میں آؤں گا, پھر بھی آؤں گا, وزٹ کروں گا آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے, آپ مجھے سجیشنز دے دے, چونکہ میری تو ہیلتھ کی اتنی وہ نہیں ہے ایکسپیرینس, آپ لوگوں کی ہے, تو آپ لوگ ہمیں ایسے پروپوزل سجیشن دیں گے جس سے ہم اپنے ہیلتھ کو مطلب ہے کہ وہ سٹینڈرڈ پہ لے آ سکے. بہت شکریہ.
جی آج آپ نے دیکھا کہ ورلڈ مینٹل ہیلتھ ڈے اکراس دا گلوب یہاں پہ اس پہ بات ہو رہی ہے. اسی طرح سے ایوب میڈیکل کمپلیکس میں بھی اس ایونٹ کو آرگنائز کیا گیا تھا. یہاں پہ مختلف سینئر ڈاکٹرز نے بات کی, جن میں سے ڈاکٹر آفتاب عالم صاحب ہیں جو کہ ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ بھی ہیں سائیکیٹری ڈپارٹمنٹ کے. انہوں نے بھی بات کی. تو اس دفعہ جو تھیم تھا وہ یہ تھا کہ مینٹل ہیلتھ کو پرائورٹائز کرنا ہے ورک پلیس میں. جیسا کہ آپ لوگ دیکھتے ہوں گے کہ ورک پلیس میں آرگنائزیشنل پالیٹکس ہوتی ہیں, کافی زیادہ امپلائیز پہ پریشر ہوتا ہے. اس کو منیمائز کرنے کے لیے, امپلائیز کے بیچ ایک ہارمنی کریٹ کرنے کے لیے اور سٹریس کو اور ڈپریشن کو ریڈیوس کرنے کے لیے کیا اسٹریٹجیز بنائی جا سکتی ہیں تاکہ ان کی وہاں پہ مینٹل ہیلتھ کا بھی خیال رکھا جا سکے اور ان کو ایک ایسا امپلائیز کو انوائرمنٹ پرووائڈ کیا جا سکے کہ جہاں پہ وہ پراپرلی کام کر سکیں اور پروڈکٹیو بھی ہو سکیں. تو ڈفرینٹ پارٹیسپینٹس نے یہاں پہ بڑی دلچسپ باتیں کی ہیں. تو مینٹل ہیلتھ پہ جتنی زیادہ بات ہوگی, جتنی زیادہ اویئرنیس کیمپینس ہوں گی, سیمینارز ہوں گے, ڈسکشنز ہوں گی, اتنا ہی زیادہ لوگوں کو اس چیز کا آئیڈیا ہوگا. جیسے فزیکل ہیلتھ کے پرابلمس ہوتے ہیں, ہارٹ پرابلمس ہوتے ہیں, کڈنیز پرابلمس ہوتے ہیں, اسی طرح سے مینٹل ہیلتھ کے بھی پرابلمس ہوتے ہیں. تو اس ٹائم ہم لوگوں کو سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی ٹیبوز لگے ہوئے ہیں, جو بھی ہم لوگوں نے مینٹل ہیلتھ کے ساتھ شیم والا فیکٹر اٹیچ کیا ہوا ہے, اس کو ختم کرنا چاہیے. میں چونکہ خود بھی مینٹل ہیلتھ کی ایک سیریز کر رہا ہوں ڈاکٹر آفتاب کے ساتھ, اس پہ میں نے ڈپریشن پہ بات کی, انزائٹی پہ بات کی, پینک ڈس آرڈرز پہ بات کی. اسی طرح جتنے بھی مینٹل ہیلتھ کے ریلیٹڈ ایشوز ہیں ان پہ میں نے بات کی ہے. مزید بھی بڑے انٹرسٹنگ ٹاپکس ایسے ہیں کہ جن کو میں ڈسکس کروں گا. تو آج کے لیے اس اسپیشل ڈے کے حوالے سے میرا یہی میسج ہے کہ اپنی فزیکل ہیلتھ کے ساتھ ساتھ اپنی مینٹل ہیلتھ کا بھی خیال رکھیے. تھینک یو.